ایک یہ ہوا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں بعض تبدیلیاں آ گئیں، اور ان کا اظہار تو وہ ڈی جی ایم اوز کے مشترکہ بیان میں، وہ ڈی جی ایم اوز مشترکہ بیان جاری نہیں کیا کرتے، اور مشترکہ بیان بھی اس طرح جاری کیا جیسے وزرائے خارجہ نے کیا، وزرائے اعظم نے کیا. بالکل درست. اور پھر جنرل باجوہ صاحب نے جو تقریر کی اس سے بڑے واضح اشارے ملے، مطلب اتنی بڑی پیشکش کر دی کہ سینٹرل ایشیا کا راستہ دے سکتے ہیں، یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں گیا تھا. تو بہت بڑی بڑی تبدیلیاں اس ہفتے رونما ہو گئی ہیں اگر یہ متشکل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ کسی چیز کا سوچنا ویسے تو سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا گیا ہے. یہ بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کس نے اس کو تحریک دی، موٹیویٹ کس نے کیا، تعارف کس نے پیدا کیا، انسٹیگیٹ کس نے کیا. اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس خطے میں بہت سی تبدیلیاں ہوں گی، دنیا میں تبدیلیاں ہوں گی، کچھ چیزیں تو نہیں بدلیں گی. یہ گمان کرنا انسانوں کا، یہ شاعروں کا کام ہے کہ دنیا میں امن ہو جائے گا، ہر آنکھ میں ہو عیش و فراغت کا سرور، ہر جسم پہ ہو اطلاس و کم خواب و سمور. یہ نہیں ہوتا دنیا میں، یہ خدا کا قانون نہیں ہے. جس دن اس نے جناب آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا تھا تو فرمایا تھا تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، کانفلکٹ ہمیشہ رہے گا، لیکن اگر جنگیں نہ ہوں، تصادم کم ہو، ڈائلاگ ہو، امن زیادہ سے زیادہ ہو، پریویل کرے، تو یہ بنی نوع انسان کی خوش بختی ہے نا. اس کے لیے کوشش تو کرنی چاہیے نا. بالکل. لڑائی کو بڑھاوا تو نہیں دینا چاہیے. فرمایا الصلح خیر، بھلائی صلح میں ہوتی ہے، جنگ میں نہیں ہوتی. یعنی اس کی طرف پیش رفت تو ہر طرف سے ہو گئی. لیکن اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان بہت قریب آ گئے سڈنلی، اس لیے کہ مفاہمت وہ چاہتے ہیں پیپلز پارٹی پہ ہاتھ نرم رکھا جائے. وہ تو ہو گیا نا، بزدار کا بھی شاید ہو جائے، شاید. اور دوسری بھی کئی چیزیں ہو گئیں تو یہ آ گئے قریب. میں نے آپ سے ایک بات اور عرض کی تھی پچھلے پروگرام میں، اسٹیبلشمنٹ یہ کیسے افورڈ کر سکتی ہے کہ ملک میں افراتفری پھیل جائے؟ کیسے وہ گیلانی صاحب سینٹ کے چیئرمین ہو جائیں گے؟ خواب دیکھنا ایک بات ہے، اس کا متشکل ہونے کے لیے ہر چیز، کیا کہتا ہے قرآن مجید، کتنی بار وہ آیت ہم نے پڑھی، ہر روز پڑھنی چاہیے. جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا، جو زندہ رہا وہ دلیل پہ زندہ رہا. اس کی وجہ ہوتی ہے ہر چیز کی. ہارون صاحب، آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب نے سیکیورٹی ڈائلاگ سے جو خطاب کیا ہے، یہ دھماکے دار خطاب تھا کیا، اور اس کانفرنس کا مقصد کیا تھا، یہ ہوتی کیا ہے، یہ پہلے مجھے بتائیں. لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ یہ تو بیان وزیر اعظم کو دینا چاہیے تھا، تو انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ ایسا لگتا ہے کہ کام بانٹا ہوا، مل بانٹ کے ہوگا. ہاں، اور ظاہر ہے چیف کہتے ہیں تو اس کا اعتبار زیادہ قائم ہوتا ہے، کیونکہ سیاسی لیڈر خود کو متنازع بنا لیتے ہیں اور اس میں پھر اس طرح تنقید بھی نہیں ہوتی. تو ویسے تو انڈیا کے معاملے میں آپ نے دیکھا نواز شریف نے کبھی انڈیا کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا، مریم نے نہیں کہا. ہماری سیاسی جماعتیں بھی انڈیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے لڑتی رہتی ہیں جی، جو آپ کا اصل دشمن ہے اس کے بارے میں نہیں. دیکھیے جیو پالیٹکس کی بجائے اب چیز چلی گئی جیو ڈیولپمنٹ کی طرف. یعنی جو انہوں نے پیشکش یہ کی، ایک تو یہ کہا کہ سر جنگوں سے اور جنگوں سے دنیا کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ایک یہ کہا کہ سی پیک جو ہے یہ امریکہ چین اور پاکستان کا منصوبہ نہیں، اس دوسرے ملک شامل ہو سکے. یہ کہا کہ 2018 تک تو انڈیا کو انوائٹ کرتے رہے، پھر مایوس ہو گئے. اور بھوٹان اور بھارت کے سوا سارے ملک اس میں شامل ہیں اور باقی ملکوں میں شامل. پھر سینٹرل ایشیا کی بات کی کہ ہاں ہمارے پاس راستہ ہے سینٹرل ایشیا کے. دیکھیں نا، وہ تو چابہار میں انویسٹمنٹ کر رہے تھے، تو یہاں سے 16 گھنٹے کا تو ٹرک کا فرق ہے فاصلے کا. پھر وہ جو ریلوے بن رہی ہے سینٹرل ایشیا تک، وہ بن جائے تو بھارت کے لیے تو اقتصادی فوائد بے شمار اور بے حساب ہیں. ٹھیک ہے نا. اور وہ کیوں اس طرف ان کے اندرونی مسائل، اکانومی کی خرابی، کشمیر کی تحریک، علیحدگی کی تحریکیں، کورونا نے بربادی پھیلا دی ہر طرف سے، تو انہیں تو اس میں امکانات نظر آتے ہیں. امریکہ نے ایسا لگتا ہے کہ پورا زور لگا دیا اور میسیج دیا بہت واضح. صحیح. ان کا انٹرسٹ ہے نا،
کہ امریکہ چین سفارہ ہو انڈیا کے خلاف، پھر وہ ان کا تدبیراتی حلیف بھی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے پس پردہ بہت اہم کردار ادا کیا۔ اچھا جی، مذاکرات میں، اور بات یہاں تک آ گئی۔ مذاکرات پس پردہ ہو رہے ہیں؟ زبردست مذاکرات ہو رہے ہیں۔ وہ تو کرائن تھے، میں نے دو ہفتے پہلے نہیں آپ سے کہا تھا، کرائن کیا کہہ رہے ہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے، اچانک کیا خاموشی چھا گئی۔ اور ڈی جی ایم اوز نے جو بیان دیا اس میں کہا پچھلے معاہدوں پر پابندی کی جائے، یہ ڈی جی ایم اوز کا کام ہے۔ یہ حالانکہ یہ سینکشن وزیر اعظم کی اور چیف آف آرمی اسٹاف کی سینکشن تھی، وزیر اعظم کی بالخصوص سینکشن تھی، تو یہ بیان جاری ہوا نا، ایسے کیسے بیان جاری ہو گیا؟ ٹھیک بات، بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے نا۔ اب امریکہ کا وہ دیکھیں نا، بنانا تو وہ چاہتا ہے انڈیا کو علاقے کا تھانے دار، اور میرا یہ گمان ہے، یہ ہے میرا گمان، میرے پاس کوئی خبر نہیں کہ کوئی انسینٹو تو انہوں نے پاکستان کو آفر کیا ہوگا نا امریکیوں نے۔ اگر یہاں کوئی دانا حکومت ہوتی تو پہلے ہی اس پہ کام کرتی کہ انڈیا یا چین یہاں انویسٹ کر رہے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ چین آ کر لوگوں نے غور نہیں کیا کہ وہاں تو $400 بلین کی کمٹمنٹ کر رہا ہے، یہاں 62 بلین انویسٹ ہوئے ہیں۔ راستہ یہ ہے، چابی یہ ہے، مگر زیادہ انویسٹمنٹ ایران میں کیوں؟ اس لیے کہ ایرانی قیادت پہ وہ زیادہ بھروسہ کر سکتے ہیں۔ یہاں تو حکومتیں بدلتی ہیں، انہوں نے زرداری کے زمانے میں تو کام ہی نہیں شروع کیا، حالانکہ منصوبہ بن چکا تھا مشرف کے زمانے میں، نواز شریف کا انتظار کیا، ٹھیک ہے۔ بلکہ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ایک بہت برا وقت آیا تھا، خدا کا شکر ہے کہ پاکستان اس میں سے سلامت گزرا اور بڑی شان سے گزرا، کہ یہ تھا کہ پاکستان بلوچستان کو علیحدہ کرنے کا اجیت دوول وغیرہ اعلان کرتے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ بلوچستان میں تو بھتہ لے رہے ہیں علیحدگی پسند، اور قتل و غارت ہو رہی ہے، پراپر یہ کام ہو رہا ہے، اور چینی یہاں تک سوچنے لگے کہ خدا نخواستہ پاکستان کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو چاہے افغانستان کے راستے جانا پڑے گوادر جائیں گے۔ یہ گوادر ان کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے۔ بحر الکاہل کے جو ممالک ہیں، وہ کوریا ہے، جاپان ہے، کوئی ہے، ویتنام ہے، سب سارے وہ تو ان کے خلاف ہیں۔ ابھی کوریا گیا ہے نا، جنوبی کوریا گیا ہے نا امریکی وزیر خارجہ الاسکا مذاکرات سے پہلے۔ جی جی بالکل۔ اور وہ چین، آسٹریلیا، میں ہمیشہ یاد دلاتا رہتا ہوں، بھارت اور امریکہ کا اتحاد ہے، ایک عالمی طاقت کے طور پر اپنا غلبہ برقرار رکھنے کے لیے امریکہ آخری حد تک جائے گا، اور وہ جا رہا ہے، وہ اپنی پوری کوشش کر رہا ہے، ہوتا نہیں ہے، ہوتا نہیں۔ قرآن کی 2 آیتیں ہیں، پورا سچ اگر جاننا ہو تو وہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر گروہ کے لیے ہم نے موت لکھ دی ہے، وہ ایک قوم ہو، قبیلہ ہو، ملک ہو، معاشرہ ہو، سپر پاور ہو، ساری تاریخ سپر پاور کا قبرستان ہی ہے نا۔ بات ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ چینی معیشت زیادہ تیزی سے ترقی کر رہی ہے، آبادی زیادہ ہے، شرح ترقی زیادہ ہے، نظم و نسق زیادہ ہے، تحمل زیادہ ہے، ڈسپلن زیادہ ہے۔ انہیں کرونا سے نمٹ لیا، امریکی کیوں نہیں نمٹ سکے؟ لیکن وہ جو شاہانہ غرور ہے نا، جس کو ایک امریکی اس نے دانشور نے کہا، امریکن ہیوبرس سے، بڑی اچھی کتاب ہے، یہ جو گھمنڈ ہے یہ جاتا، رسی جل جاتی ہے، بل نہیں جاتے۔ کوشش وہ پوری کریں گے لیکن اب نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی ایک دوسری آیت یہ ہے، ہم کسی قوم کو اس وقت پکڑتے ہیں جب اسے اپنی معیشت پہ ناز ہو جاتا ہے، تو فیصلے تو اس نے کرنے ہیں جس نے کرنے ہیں، جس نے یہ دنیا بنائی ہے، قادر مطلق کا، بے شک اسی قادر مطلق نے کرنے ہیں۔ چین کو اب نہیں روکا جا سکتا، اب رکنے کا نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ خوفزدہ ہیں چین سے، جاپان سے تلخی کی تاریخ ہے، کوریا، جنوبی کوریا سے ہے، ویتنام سے ہے اختلافات، اور جو امریکی حلیف ہیں وہ ابھی تعداد میں زیادہ ہیں، مسائل میں زیادہ ہیں، لیکن یورپ نے معاہدے کر لیے چین سے انویسٹمنٹ کے۔ اچھا باجوہ صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ کیوں دی ہارون صاحب؟ مناسب آپ بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ جی امریکہ کے خلاف نہیں ہیں ہم۔ نہیں، یہ تو ٹھیک کہا نا، ہم امریکہ کے خلاف نہیں ہیں۔ امریکہ انڈیا کا جو تزویراتی حلیف ہے، تو چین ہمارا تزویراتی حلیف ہے، مگر ہم امریکہ سے لڑائی جھگڑا تو نہیں چاہتے، تصادم تو نہیں چاہتے۔ یہ بات انہوں نے ٹھیک کہی۔ اب یہ ہے کہ اس میں پالیسی میں ایک شفٹ کا احساس ہوتا ہے، عالمی برادری کو مطمئن کرنے کی کوشش ہے۔ ٹھیک،
اب اس میں ایک معاملہ ہے ایسا کہ جس کا کوئی ذکر کسی نے کیا ہی نہیں، سیاسی پارٹیوں نے، دانشوروں نے، میڈیا نے. ہمارا میڈیا تو اللہ کے بدل سے کچھ نہ کچھ پی کے سویا رہتا ہے. شیخ صاحب تو کہتے ہیں ستو پی کے، لیکن اصل میں تو محاورہ ہو رہا ہے. چلیے محاورے کو چھوڑیے محاورے کو. ہارون صاحب انڈینز کہہ رہے ہیں، انڈین میڈیا کہہ رہے ہیں پاکستان کے پاس نہ گندم ہے نہ چینی ہے. آج میں سارے دن پتہ کرتا رہا، گندم کی فصل بھرپور ہو رہی ہے. اچھا قیمت سینکڑوں نے. اچھا چینی کی بھی، چینی کی قیمت کا مسئلہ اور وجہ سے میں پھر کبھی ایکسپلین کروں گا. گندم کی قیمت درجنوں نہیں، سینکڑوں افغانی ٹرکوں سمیت اور کیش سے بھرے ہوئے تھیلوں سمیت رحیم یار خان باول نگر اور اس میں باولپور میں دن آ رہے ہیں، کھڑی فصلوں کی قیمت لگا رہے ہیں. اتنی گندم ہے. مسئلہ تو ہے سمگلنگ کا. انٹرنیشنل پرائس ہے گندم کی 2100 سے 2200 روپے تک. پنجاب حکومت نے آج، مرکزی حکومت نے بڑا کمال کیا پنجاب نے کہ 1650 سے 1800 کر دی. حالانکہ اب تو کٹنے کا وقت ہے، پہلے کرنی. انہوں نے 2000 کی ہوئی ہے. گندم جائے گی، سندھ تو خریدتا ہی نہیں ہے، گندم جائے گی کراچی پنجاب کی، وہیں 2000 روپے. ابھی بھی پرائس یہی ہے 2100-2200. وہ علیم خان کہتے تھے عجیب و غریب یہ پالیسی ہے گندم کی خریداری کی. بیچنے والا ناخوش، وہ فلور ملے ناخوش، حکومت کو مالی نقصان، کسان کو نقصان. فائدہ کس کا ہے؟ یہ عجیب و غریب پالیسی ہے. اب سمگلنگ یہ روک نہیں سکتے، ادھر چمن سے بھی ادھر سے بھی اس سائڈ سے روکنے کا تہیہ کر لیں تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو 2 بٹالین آرمی کی یہاں اور 2 وہاں کافی ہیں. وہی کافی. اچھا گندم بھیج رہے، گندم افغانستان کو دینے میں ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے. نو اسمگلنگ پہ اعتراض ہے ہارون صاحب. ہم سے خریدیں، آپ انہیں دیں، آپ کو زر مبادلہ کمائیں. یہ بیچ میں جو ہے ایک آدمی آتا ہے واسکٹ میں اپنے چیک ڈالے ہوئے یا پے آرڈر ڈالے ہوئے یا ایک 4 ویلر پہ، اور وہ پیسے دے کے کسانوں سے لے جاتا ہے بوریوں میں. یہ ملک ہے، یہ چراگاہ ہے؟ اس سوال کا جواب دیں عمران خان صاحب. یہ ملک ہے یا چراگاہ ہے؟ سوال یہ ہے بیچ میں. یہ پالیسی تو بنا لی، سینٹرل ایشیا تک رسائی بھی، اور یہ بھی. یہ 5 اگست والا مطالبہ پورا ہوگا جو کہا ہے کہ 5، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہی تو اصل جڑ ہے ہارون صاحب. مودی کی پالیٹکس ہی ختم ہو جائے گی. تدبیر کنند بندہ، تقدیر کنند خندہ. ہوگا وہی جو مالک کا منظور ہے.